دریافت فرمایا ہے کہ پچھلے جمعہ کو درود شریف کے قبول ہونے نہ ہونے پہ بات فرمائی۔ اس تشریح کے بعد کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ تصور کے از خود ہی خلاف ایمان بات ہے کہ درود شریف جو میں نے پڑھا ہے یہ نہیں قبول ہوا؟ اس کی تصحیح فرما دیں۔ خیال یہی ہے بھائی کہ درود شریف کے متعلق یہ خیال کرنا کہ یہ قبول ہی نہیں ہوا، یہ بات ایمان کے منافی چیزوں میں سے ہے۔ ایمان کے منافی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ نے ایمان دیا ہے اور وہ ایمان بھی اس کے شایان شان اللہ تعالیٰ کے اور ان عقائد کو جو اہل السنہ کے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ درود شریف قبول نہیں ہوا تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ان کی محبت کی نسبت سے جتنے بھی اعمال ہیں کافر بھی کرے تو اسے نفع ہوتا ہے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو نیکی کے اعمال ہیں اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں تو کافر بھی کرے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ابو لہب اور حضرت عباس اور عبداللہ اور حارث یہ سب بھائی تھے، عبد المطلب کی اولاد تھے، 10 بیٹے تھے ان کے۔ تو ابو لہب کے پاس ثویبہ آئی تھی، یہ لفظ جو ہے وہ ثویبہ ہے، ہمارے یہاں نام بھی رکھتے ہیں بچیوں کے ثوبیہ، بے کو یا کی جگہ پہ کر دیتے ہیں اور یا کو با کی جگہ پہ کر دیتے ہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے، ثویبہ ہے لفظ۔ تو ثویبہ آئی تھی اور آ کے بس یہی کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری، تو اس نے اشارہ کیا اس انگلی سے کہ آزادی۔ تو صحیح احادیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے چچا عباس نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پیر کے دن آپ کے اس بھائی کو پانی دیا، آپ کے بھائی کو اس انگلی کو پانی دیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس سے اشارہ کیا تھا میری پیدائش پہ کہ تم آزاد ہو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ نصوص کے خلاف نہ ہوں، وہ بدعات نہ ہوں، تو اللہ کی پاک ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ان چیزوں کو رد نہیں کرتا۔ درود ابراہیمی میں صلاۃ و برکت طلب کرتے ہیں، کیا ان کا آپس میں کوئی خاص ربط ہے؟ بہت۔ صلاۃ اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اے پروردگار تو مہربانی کر، اور برکت کی دعا یعنی اس مہربانی میں، اس رحمت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت ہی برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر، اپنے بندے علیہ الصلاۃ والسلام پہ فرقان کو نازل کیا، تو خدا نے اس چیز میں برکت دی جو اس نے نازل کیا۔ وہ برکت قرآن اتنا پھیلا کہ اس جیسی کتاب دنیا میں نہ پڑھی گئی نہ پڑھی جائے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی برکات دہندہ وہ ذات ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ ترجمہ کیا ہے، برکات دہندہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو اس نے اتنی برکتیں دیں کہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل لیول پہ حکمرانی عربوں کے ہاتھ میں رہی، اور عربوں کے بعد پھر ترکوں کے ہاتھ میں رہی، اور ترک اور عرب پوری دنیا کے قائدین تھے۔
اور مسلمانوں نے ان میں جو کرتوت کیے اور جو کچھ انہوں نے خدا کے احکامات کی نافرمانی اور ناقدری کی، اب وہ قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جوتے پڑ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس کے باوجود عقل نہیں آتی کہ وہ انٹرنیشنل لیول کی جو قیادت تھی، قومیں ہمارے نقش پا سے راہ تلاش کرتی تھیں، ہم کیوں اس سے معزول کر دیے گئے؟ اس لیے دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے پھر اس میں برکتیں بھی عطا کرتا۔ حمد اللہ کی اس کے آخر پہ ہوتی کہ اختتام پہ ہوتی ہے نا، آپ کھانا کھا لیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ، آپ کسی کام کے مکمل ہو جانے پر کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اس کے انعامات کی وجہ سے یہ کام پورا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ کام کے مکمل ہونے پر اللہ کی حمد ہے، اور کاموں کے آغاز میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس میں برکت دے۔ مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھی گئی تو اس میں آیا تھا وہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ کھانے میں برکتیں دیتا ہے جب اس کے آغاز میں ہاتھ دھوئے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اضافہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ برکتیں دیتا ہے جب آغاز اور اختتام دونوں میں ہاتھ دھوئے جائیں۔ اب اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، وہ کھانا اس کے لیے صحت کے نقصان کا باعث نہیں بنتا، عمر بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو 60 سال جینا تھا، اب جب یہ احتیاط کرتا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد دونوں وقت ہاتھ دھوئے، وہ جو اس میں کھانے میں ایسی چیز جو اس کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی تھی، خدا اس کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ برکتیں شروع ہو جاتی ہیں اور عین ممکن ہے وہ 60 کی بجائے 80 سال تک جیے۔ برکت اللہ کی طرف سے جو انعام ہے اس میں اضافہ، اور حمد اللہ کی جب کام پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتوں نے گھیر لیا ہے۔ آخری فیصلہ ہو گیا ہے، جنتی جنت اور جہنمی جہنم میں پہنچ گئے سب۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پروردگار ہے، کہ بات پوری ہو گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا، مرید تھا حضرت کا، گاؤں کا رہنے والا۔ اسے بڑا شوق تھا کہ جو بھی میرے ہاں بیٹا بیٹی پیدا ہو اس میں اللہ کا نام ضرور آئے۔ آیا تو حضرت نے پوچھا کیا نام رکھا؟ اس نے کہا فضل اللہ۔ پھر دوسرا بیٹا ہو گیا، اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا حضرت بسم اللہ۔ تیسرا بیٹا ہو گیا، پھر کوئی نام بتا دیا۔ جب 10واں بیٹا ہوا تو حضرت نے فرمایا اب کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ اب اس کا نام رکھا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ حضرت نے فرمایا بس اب تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اس کا حضرت وہ کیوں؟ میری تو صحت ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا حمد پہ پہنچ کے نا چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں، بس اب 10 ہو گیا، اب آئندہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان کا خاص تعلق ہے۔ رہ گیا غالب کا شعر، انشاءاللہ اسے آئندہ کریں گے، سوالات آج بھی بہت۔ دو بیٹے ہیں، بڑا بیٹا 6 سال کا ہے اور دماغ سے معذور ہے، عذر
زال سے لکھتے ہیں نا، اور چھوٹا بیٹا 1 سال کا، اس کو خون کی بیماری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معجزات ہوتے ہیں؟ کہ میں نے اپنے آس پاس کو دیکھا، اور اکثر ماں باپ کو بچوں اور بچوں کو والدین کے لیے روتے دیکھا، کوئی صدقہ خیرات بھی ہو تو بھی کسی کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور آنسوؤں سے کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں کوئی آدمی کیا کرے؟ اللہ کے حضور روئے، دعائیں کرے، آزمائش کے طور پر قبول کرے، یا کچھ نہ کرے؟ اگر ممکن ہو تو کوئی وظیفہ۔ بھائی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ جانتے نہیں نا کہ اس کی تقدیر میں کیا تھا اور اللہ نے بدل کے کیا کر دیا۔ یہ جو لوگ خیرات کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، بہت سے مصائب ایسے ہیں جو ہٹ جاتے ہیں۔ موت کے منہ سے واپس آنے والے نہیں دیکھے، جہاں ڈاکٹر بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس کو دوبارہ زندگی کیسے مل گئی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ میں نے دیکھا اس پہ موت آ گئی تھی، اور اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا اسے زندگی دے دی گئی ہے اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے، اور فرمایا اس پہ عذاب آ گیا تھا جہنم کا، ایسے فرشتے اس کی نیکیاں آئیں۔ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم غور سے دیکھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، نظام ہی ایک الگ ہے۔ سب سے افضل چیز بندگی ہے، بس بندہ بن کے رہے، جو اللہ کو منظور ہوا ہو جائے گی۔ رہنے ہی کتنے دن ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں ہی کتنے دن کی۔ ظاہر ہے میں اب اس پہ واعظ اور نصیحت تو کرنے سے رہا، مگر سب سے اچھی چیز بندگی ہے۔ یا اس کے ہم پلہ خاموشی سے دوائی لے، دارو کرے، صدقہ کرے، اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ بہتر۔ ممکن ہو تو کوئی وظیفہ، وہ بہت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ کیجئے۔ اپنے گھر کی لان کی، کہیں کی کچا جو گھر کا حصہ ہو، کہیں اس میں سے مٹی اٹھا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی تھی زمین سے، اور اسے پانی میں ملایا تھا، اور فرمایا تھا کہ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بازنا لیشفیٰ سقیمنا باذن ربنا۔ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہوئے یہ اس ہماری اپنی زمین کی مٹی، بریقۃ بازنا، جب ہمارا تھوک اس میں مل جائے، لیشفیٰ سقیمنا، ہم اسے استعمال کرتے ہیں اپنے مریضوں کی شفا کے لیے، باذن ربنا، اور ہمارے پروردگار کا حکم ہو تو یہ مٹی، پانی اور تھوک، یہ 3 چیزیں مل کے اسے شفا دے دیں۔ یہ کیا کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لیتے تھے، کسی کے گھر کی، باغ کی جو کچی جگہ ہوتی تھی، پانی میں اسے گھول دیتے تھے، ذرا سی مٹی لے کے پانی میں گھول دیتے تھے، اور پھر اس پہ تھتکار دیتے تھے۔ تھتکارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوک ہی ڈال دے، تھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کرے جیسے تھوکتے ہیں، مثلاً ایسے ایسے 7 مرتبہ، اور اس کو ہلائے، پانی میں رکھ دے۔ پانی جب نتھر جائے، مٹی اچھی طرح نیچے بیٹھ جائے، اس مریض کو پلا دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین جو ہیں ان میں اس بات پر فقہا کا اور محدثین کا اختلاف ہے کہ مٹی کہاں کی لے، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جس وادی کی مٹی لی تھی وہ مٹی ہے جو مریض کو شفا دیتی۔ اور کچھ محدثین کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے اپنے گھر کی مٹی، دونوں آ رہا ہے۔ اسی لیے اب بھی کبھی آپ جائیں احد پہاڑ پہ، تو وہاں جو لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں وہ مٹی کی ٹکیا بھی، خاک شفا، وہ بیچتے ہیں۔ ہمارے ہاں خدا ناز کرے ان وہابیوں کا، انہوں نے اس خاک شفا کو جا ملایا ہے شیعہ کے ساتھ۔ بھئی شیعہ کی مٹی اور ہے، یہ مٹی اور ہے۔ ایسے جاہل، غبی، کندذین، ذرا عقل نہیں۔ شیعہ کی مٹی اور ہے، یہ اور ہے، پہلے اس کی بات کرنا۔ وہ مٹی جو ہے
وہ مدینہ منورہ کی اس وادی کی لوگ اس کا ایک گول ٹکیا بنا لیتے تھے، اور حاجی عمرے پہ جانے والے اپنے وطن میں واپس لے آتے تھے، اس مٹی کو پانی میں ڈال کے اور گھول کے اور یہ دعا پڑھ کے مریض کو پلاتے تھے۔ یہ تھی سیدھی سادی چیز۔ مسلمان اتنی صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پوری وادی نشیب میں چلی گئی ہے، ٹنوں کے حساب سے مٹی وہاں سے نکالی گئی، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اپنے گھر کی مٹی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی اٹھاتے تھے ایسے، تو وہ لے لے، وہ خاک شفا اسی لیے کہلاتی ہے۔ اہل تشیع کے ہاں جو مٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرے زمین پہ، تو زمین کی مٹی کے درمیان اور پیشانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں سجدہ زمین پہ کرے، وہ کہتے ہیں مٹی میں ملائے اپنی پیشانی کو، ہم کہتے ہیں پیشانی اور مٹی کے درمیان اگر کوئی چیز دری، کوئی اور چیز قالین کچھ آ گئی اور پیشانی اور ناک کو زمین کی سختی محسوس ہو رہی ہے تو ہو گئی نماز، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اہل تشیع میں بھی دو آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مٹی پہ، اور کچھ کہتے ہیں چٹائی بچھائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی بچھا لیتے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ چٹائی دے دو مسجد سے اٹھا کے۔ حجرہ مبارک گھر میں اور مسجد کے درمیان ایک کھڑکی تھی، اور یا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تو ان کا اللہ کے رسول میں پاک نہیں ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ناپاکی کوئی ہاتھ پہ تھوڑی پہنچ گئی ہے، اٹھا کے دے دو۔ تو انہیں ٹکڑا اٹھا کے دیا چٹائی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پہ سجدہ کیا۔ یہ ان کے ہاں بھی روایت ہے، ہمارے ہاں بھی۔ تو اس لیے یہ کام کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ مریض پہ دم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تمہیں اپنے جسم میں کسی جگہ درد محسوس ہو تو ہاتھ رکھو اور یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و من شر ما احاذر۔ میں اللہ کی اعوذ بعزت اللہ تعالیٰ کی عزت، اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کا رعب، اس کا دبدبہ، و قدرتہ ہی، اور جتنی اس کی قدرت ہے کائنات پہ، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما اجد، یہ جو تکلیف میں اپنے جسم میں پا رہا ہوں اللہ اس سے ہٹا کر تو مجھے اپنی پناہ میں لے۔ ومن شر ما احاذر، اور اللہ جو مجھے ڈر لگ گیا ہے کہ شاید یہ بیماری بڑھ جائے، اس خوف سے نکال کے اللہ مجھے امن میں لے آ، اور امن کہاں ہے؟ وہ تیری عظمت اور تیری قدرت کے اقرار۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اہلیہ کے لیے کھانے کی کوئی چیز الگ سے لے جانا بالکل درست ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ تو نہیں، مگر اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن ہوتا تھا نا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رہنے کا، آپ کرتے یہ تھے کہ صبح کی نماز پڑھا کے کچھ دیر لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، پھر ایک لمبی سیر ہوتی تھی 3 میل 4 میل، پھر واپس تشریف لاتے تھے تو اس گھر میں جاتے تھے جہاں آپ نے ٹھہرنا ہوتا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے تھے کہ آج اس گھر میں دن کو بھی رہیں گے اور رات کو بھی رہیں گے۔ تو جس دن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، بہت لوگ تحفے وغیرہ سب بھیجتے تھے، اور آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے۔ تو باقی ازواج مطہرات ایک دن جمع ہو گئی، ان کا اللہ کے رسول ہمارے گھر کوئی نہیں تحفے دینے آتا، انہی کے گھر سارے آتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کہیں کہ اور گھروں میں بھی بھیجا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزیں جو آتی تھیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے تھے،
تو بیویاں وہ بھی ہیں، یہ بھی ہے، ان کو زیادہ چیزیں ملتی تھی۔ پھر آپ نے دعا کی اللہ سے، اور آپ نے کہا اللہ جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے، یعنی ہر مہینے ہر سال جو تنخواہ جو ان کے گھریلو خرچے میں برابر کے دیتا ہوں، اور اللہ جو محبت مجھے اس سے زیادہ ہے تو اس پہ قیامت میں میرا مواخذہ نہ کر۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے ہر سال ایک گائے ذبح کرتا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو مجھ سے فرمایا کہ جو میرے لیے بھیجتے ہو یہ خیال نہیں کرتے کہ میں کس کے گھر میں لیٹا ہوا ہوں۔ مجدد رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے اٹھا تو خیال آیا کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے الگ سے کوئی تحفہ، کوئی چیز، کوئی ایصال ثواب مجھے کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ گیا ہے کہ میں کس کے گھر لیٹا ہوا ہوں، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت کی طرف توجہ دلائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ آپ کو مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں، اور اس سلسلے میں یہ شعر، لیکن اس سلسلے میں کئی احادیث مبارکہ کے ترک اس متن میں آئے ہیں، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مشرق سے آنے والی ہوا سے مدد ہوئی اور ہلاکت ہوئی، قوم عاد تباہ کی گئی جو پچھم سے ہوائیں آتی تھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس حدیث کو کون نہیں مانے گا، اس کے ترک ہیں، لیکن یہ کہاں آیا ہے کہ ٹھنڈی ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے آئی؟ بات تو اس کی ہے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، ہندوستان سے کب پہنچی ہے؟ یمن والے کہتے ہیں ہم سے پہنچی ہے، ہندوستانی کہتے ہیں ہم سے پہنچی، یہ کہاں ہے؟ صبا کوئی صرف یہیں چلتی ہے؟ صبا جو ہے وہ جدہ میں نہیں ہوتی، وہ سواحل پر نہیں ہوتی۔ ہم اب بھی اسی پہ قائم کہ جتنے اس قسم کے اشعار ہیں وہ لوگوں کو ترغیب دلانے کو، اس طرح کی چیزوں کو شاعر استعمال کرتے ہیں، اصل میں کہاں ہے؟ علامہ اقبال نے دوسرا شعر نہیں کہا، کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ کب کودے تھے؟ کودنا سمجھتے ہیں اردو میں کسے کہتے ہیں؟ انہیں تو اٹھا کر پھینکا گیا تھا۔ تو یہ شاعرانہ تعلیات ہوتی ہیں، شاعرانہ تعلی ہوتی ہے۔ ان احادیث کی بنا پر اور اس قسم کی روایتوں کی بنا پر کوئی آدمی پھر اس کے نتائج نکال کر پھر قوم کو گمراہ کر۔ خلافت کس کو نہیں اچھی لگتی؟ ہم بالکل اس کے حق میں ہیں، ہم تو یہاں تک اس کے قائل ہیں کہ امام وقت کوئی متعین کر کے اہل تشیع اس کی بیعت کر لیں، ہم بھی بیعت کر لیں۔ ہم تو امامت کو واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، خلافت کس کی تمنا نہیں؟ ہم جانتے ہیں خلافت کیا ہے اور کیا چیز نہیں ہے، لیکن مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب جھوٹی حدیثیں گھڑ کے ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اپنے نور میں غرق کر دے اور خدا انہیں ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ انہوں نے ایک ایک گھر میں خدا کا دین پہنچانے کی کوشش کی، کتنی دینی خدمات ہیں، مگر جب انہوں نے خلافت کا تذکرہ کیا ہے تو انہوں نے اسی حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق سے ہوا آئی تھی، پھر مشرق میں مالا کنڈ ہے، پھر پاکستان ہے، یہاں کی فوج جائے گی اور جا کر وہ حضرت مہدی اس کے ساتھ مل کے خلافت قائم کرے گی۔ یہ جس کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں حضرت، جس حدیث پہ، یہ حدیث ہے ہی نہیں، مت جھوٹ بولیں، ہم سچائی پہ قائم رہیں بس۔ حضرت مہدی آئیں گے، اور یہ نہیں غور فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی نہیں کہا، مہدی کہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کہہ دیتے نا، پوری امت کا کام بن جاتا۔
یہ فرمایا مہدی آئیں گے، ہادی تو سیدنا مسیح علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری کوئی کسی سے کوئی کچھ نہیں یار، ہم کہتے ہیں صرف اتنی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ مت بولو، اس جھوٹ کو بولو گے پھر عمارت تعمیر کرو گے ریت پہ، آئندہ آنے والی نسل ہم سے پوچھے گی یہ حدیث میں، ہم کہتے ہیں یار حدیث میں نہیں آیا، وہ کہتا ہے یہ دین کیا جھوٹ پہ مبنی ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہوا چلتی ہے مشرق سے اس سے میری مدد کی گئی، 1000 بار کی گئی ہوگی، ہم کون سا انکار کر رہے ہیں، لیکن متعین کر کے کہ ہندوستان کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور اس پہ پھر خلافت قائم ہوگی، نہ کہیے، مت بولیے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی 9 سال کی عمر میں نکاح کی کیا حکمت ہے؟ غیر مسلم الزام لگا رہے ہیں کہ جو نکاح 9 سال میں ہوا تھا۔ اچھا سوال کیا آپ نے، کوشش کرتے ہیں آئندہ جمعہ اسی پہ بات کریں۔ یہ کئی مرتبہ ہو بھی چکا، ہاں جمعے کو بھی کیا اس پہ بولنا، بہت سوال ہے بھائی، نہیں کچھ نہیں۔ ایک بہت بڑا سوال بھائی جس کے جواب میں تھوڑا سا وقت لگے گا، آخر پہ عرض کروں گا کہ اس فتوے میں تاخیر کیوں۔ فتویٰ پوچھا ہے شراب کے متعلق، ایک فتویٰ پوچھا ہے افیون کے متعلق، ایک ہے چرس کے متعلق، ایک فتویٰ اور ہے گانجا تو پرانا ہو گیا، وہ نئی کوئی چیز ہے آئس کے متعلق، ایک ہے گردے کے متعلق۔ یہ کئی ایک فتاویٰ پچھلے 2 مہینے میں آئے اور ہمیں اس پہ بہت محنت کرنی پڑی کہ سوچ سمجھ کے بات کریں، ایسے نہ ہو جس چیز کو شریعت نے اجازت دی ہے ہم اسے حرام کر لیں اور جو حرام ہے اسے کہیں حلال کی فہرست میں ڈال دیں۔ چرس گردہ افیون ایک ہی چیز ہے؟ نہیں جی، چرس سے باریک ہوتا ہے گردہ۔ بہرحال تجربہ بولتا ہے۔ دیکھیں جتنی چیزیں انسان کو نشے میں لاتی ہیں نا، ان کی 2 قسمیں، ایک قسم ہے جو مائع ہے، لیکوڈ ہے، پینے میں استعمال ہوتی ہے، ایک چیز جو مائع میں استعمال نہیں ہوتی اور وہ چیز ٹھوس ہے، جامد ہے، کوٹنا پڑتا ہے، چھاننا پڑتا ہے، مختلف مراحل سے اسے گزارا جاتا ہے۔ اگرچہ شراب جو ہے وہ اپنے ابتدائی مرحلے میں جامد ہی ہوتی ہے، مگر آخر پہ پہنچ کے وہ مائع بن جاتی ہے، لیکوڈ بن جاتی ہے، پینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور جو سالڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ نشہ آور اشیاء میں مائع کیا چیز ہے اور جامد کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انما الخمر، اللہ نے خمر کو حرام قرار دیا۔ خمر عربی زبان میں کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی چیز، بنیادی لغوی معنی جہاں بھی لفظ خمر آئے گا
اس میں لازماً مفہوم آئے گا کہ اس چیز نے ڈھانپ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھان آ گیا تھا کپڑے کا، تو اپنے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو عنایت فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ شققھا، اس کے ٹکڑے بنا لو، خمرن بین الفواتم، اور فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ خمر کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر استعمال فرمایا، ڈھانپنے والی چیز۔ اوڑھنی کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ خاتون کے سر کو ڈھانپ لیتی۔ خمر بنیادی طور پر اسے کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی چیز۔ 20 کے قریب فاطمائیں تھیں۔ فاطمہ اپنی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ تھی، فاطمہ بنت اسد تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ۔ تیسری فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب وہ تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ 20 کے قریب فاطمائیں بنتی ہیں۔ فرمایا کہ اسے فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ سر ڈھانپنے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہے، اللہ نے فرمایا کہ خمر حرام ہے۔ انما الخمر، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ حرام ہے۔ ائمہ میں اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے آخر پہ نشہ طاری ہو جائے وہ حرام ہے۔ چھٹی۔ اور اس حرمت میں ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے آخر پہ نشہ آتا ہے حرام، وہ جامد ہے یا مائع ہے۔ فرق کیا ہے؟ جامد جو چیزیں ہیں، افیون ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، اور جو مائع ہے، لیکوڈ ہے، اس پہ حد جاری ہوگی۔ یہ ہمارے حنفی فقہا اس میں فرق کرتے ہیں۔ عالمگیری میں لکھا ہے، ہدایہ کی شرح بنایا میں تحریر کیا ہے، ہر جگہ یہ حوالے مل جائیں گے۔ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ نے تحریر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، اللہ نے خمر کا لفظ استعمال فرمایا، خمر ہے کیا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 شرابیں تھیں جنہیں خمر کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ باقی شراب جو تھی اس پہ خمر کا سرے سے اطلاق ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت ہے۔ ایک شراب جو آلو سے بنائی گئی، ایک شراب جو انگور سے بنائی گئی، دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو انگور والی شراب ہے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، یہ جو دوسری شراب ہے آلو سے بنائی گئی، یہ اس درجے کی حرمت نہیں ہے جس درجے کی حرمت خمر میں ہے۔ خمر بنتا تھا 4 چیزوں سے۔ ایک تو وہ بنتا تھا سیدھا سادہ انگور سے، انگور کی شراب، اور انگور کی شراب کی بھی 2 قسمیں بناتے تھے۔ 4 شرابیں، انگور جو تازہ لیتے تھے اسے گلا سڑا کے، اور انگور قدر خشک جو ہوتا تھا وہ، یہ ایک شراب انگور کی تھی۔ اور پھر اسے ہی تعبیر کیا گیا پختہ اور ناپختہ سے۔ انگور کو ابالا گیا، انگور کے شیرے کو، اور اس انگور کے شیرے میں جھاگ پیدا ہو گئی، اور اس کو کچی حالت میں اتار کے نشے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہمارے ہاں کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں
کپی ہوتی، یہ بھی شراب ہے، کچی ہونے کی وجہ سے جو لوگ پیتے ہیں پھر مر بھی جاتے ہیں، یہ کپیاں ان کا بزنس ہوتا ہے۔ اور ایک شراب وہ ہے جو پختہ انگور پہ چڑھا کر پختہ اسے کیا جاتا تھا، پکی شراب بنائی جاتی تھی۔ یہ دو قسمیں تو انگور کی، بعض فقہا نے اسے ایک ہی لکھا ہے لہٰذا وہ 3 شمار کرتے ہیں، 2 مزید، اور بعض نے اسے 2 قسمیں قرار دی ہیں، 2 آگے قرار دیتے ہیں۔ تیسری قسم کی جو شراب ہے وہ رطب کا مطلب ہے تازہ کھجور سے جو عرب شراب بناتے تھے، یہ ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انگور کی شراب مدینہ منورہ میں ہوتی ہی کہاں تھی، کہاں ملتی تھی؟ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب جو انگور سے بنائی جاتی تھی مدینہ منورہ میں بہت تھوڑی کہیں ملتی تھی۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے خمر کا لفظ جو استعمال کیا، اللہ کے بھی علم میں یقیناً یہ بات ہے، اور تعالی شانہ کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، کہ یہ خمر آج مدینہ منورہ میں انگور کی شراب نہیں مل رہی، لیکن ظاہر ہے کہ عرب پیتے، دنیا پیتی۔ 3 شرابیں ہو گئی، اور چوتھی شراب منقع سے بنتی تھی کہ انگوروں کو ایک مدت کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور منقع بن جاتا تھا، اور اسی شراب سے ملتی جلتی چیز نبیذ تھی۔ نبیذ جیسے منقع ہے، پانی میں بھگو دینا، پھر اس پانی کو نتھار لینا، پھر اسے ابال دینا، اور کبھی کبھی پانی میں ہی منقع کے ایسے اثرات آ جاتے تھے کہ وہ نبیذ بن جاتی تھی۔ یہ نبیذ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیتے تھے۔ یہ نبیذ اہل تشیع کے ہاں حرام ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمارے پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں ان کے بنیادی عقیدے میں یہ نبیذ حرام ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ نبیذ ان کے ہاں کیوں حرام ہے، اور ان کے ہاں جادو بھی حرام ہے۔ حیرت ہوتی ہے، جتنے جادو ٹونے ٹوٹکے تعویذ، کوئی نقوی، کوئی جعفری، کوئی کچھ، ارے یار تمہارے دین میں، تمہارے مذہب میں بنیادی طور پر تعویذ اور یہ چیزیں حرام ہیں، جائز ہی نہیں ہے، تو اپنے مذہب کو نہیں جانتے۔ ہم اہل السنہ کے نزدیک درست ہیں، ہم اہل السنہ کے نزدیک علامت ہے ہماری کہ ہم نبیذ کو جائز سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نبیذ کو جائز نہیں سمجھتا تو اہل السنہ میں سے نہیں۔ کمال کا فتویٰ دیا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے بھی تھے جو نبیذ پیتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے بھی تھے جو نبیذ سے احتراز کرتے تھے، بچتے تھے۔ ہمارے حنفی فقہا میں سے راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا سونے کی بنا کر دے دو کہ نبیذ کو حرام کہوں، قطعاً نہیں کہوں گا، اور پوری کائنات کی بادشاہی دے دو اور کہو نبیذ پی لو، کبھی نہیں پیوں۔ فرماتے تھے حرام اس لیے نہیں کہتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیتے تھے، میرے حرام ہونے کے فتوے سے صحابہ رضی اللہ عنہ کا فاسق ہونا لازم آئے گا، اور یہ اہل تشیع فاسق کہتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فاسق نہیں کہتے۔ تو پوچھا گیا حضرت ساری بادشاہی مل جائے تو پئیں گے کیوں نہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہ بھی پیتے تھے؟ انہوں نے کہا مروت، وقار اور معاشرے میں سٹیٹس یہی ہے کہ آدمی ان چیزوں سے دور۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبیذ پیتے تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ نبیذ پیتے تھے، اور وہ قوت کے لیے تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود پیتے تھے۔ یہ سارا کچھ جسمانی طاقت اور قوت کے لیے تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے اور نبیذ کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بھی
اور جب وہ گئے تو ایک اور آدمی نے لشکر میں پی لی، کسی نے منع نہیں کیا اس کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پلٹے تو فرمایا اس سے کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا نبیذ پی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، جب اس پہ نشہ طاری ہوا اور پھر اترا تو فرمایا اس پہ حد جاری کرو۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے بھی تو پیا ہے۔ فرمایا پی ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میں برداشت کر سکتا ہوں، تم نے پی ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ نشہ طاری کر دے گی تم لوگوں پہ؟ یہ فرق ہے، اس لیے نبیذ ہمارے نزدیک جائز ہے، اور اہل تشیع کا اور ہمارا ایک یہ فرق بھی ہے کہ وہ اسے ناجائز سمجھتے ہیں تاکہ اس راہ سے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک پہنچے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ تو سارے شرابی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی شرابی تھے، فلاں بھی، یہ ان میں کبیرہ گناہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب جب شراب کی تقسیم ہو گئی اور ہم نے 4 قسم کی شرابیں الگ کر لیں، تو اب یہ 4 قسم کی شرابوں کو الگ کرنے کے بعد باقی جو شرابیں بنائی جاتی ہیں، مثلا آلو سے شراب بن گئی، گندم سے بن گئی، جو سے بن گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے خمر کا لفظ استعمال کیا ہے، خمر میں 4 شرابیں آتی ہیں یا 3 آتی ہیں، وہ حرام ہیں، ان کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے تو یہ شدید ناپاک ہو گیا، اس کو دھو لو۔ اور 4 شرابوں کے علاوہ جو بنائی جائیں آلو سے، کسی اور چیز سے، جو سے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا یہ شراب خمر کے حکم میں نہیں آتی، اور یہ شرابیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ پاک ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کا استعمال کرتا ہے اور وہ نشے کی حد تک بھی نہیں پہنچتی، ایک، اور دوسرے جس طرح معاشرے میں لچے لفنگے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں فساق کی طرح، محض عیاشی کے لیے، یہ 2 غرض نہ ہوں تو باقی جتنی شرابیں ہیں اگر جسم پہ لگ جائیں، کپڑے پہ لگ جائیں تو یہ ایک تھوڑی سی نجاست ہے، وہ اتنی بڑی گندگی نہیں ہے جتنی وہ 4 شرابوں کی تھی۔ یہ 4 شرابیں اپنا حکم الگ رکھتی ہیں، وہ الگ رکھتی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ تمام شرابیں جتنی بھی ہیں، امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ 4 ہوں یا آلو سے ہوں یا گندم سے ہوں، جو سے سب حرام۔ پہلے زمانے میں فتویٰ اسی پہ ہوتا تھا کیونکہ شراب مسلمان معاشروں میں عام تھی، تو کہتے تھے کہ اگر تم ابو یوسف ابو حنیفہ کا فتویٰ دو گے تو لوگ یہ شرابیں پئیں گے اور نشے میں آئیں گے۔ اب الکوہل کا مسئلہ رہ گیا کہ جو الکوہل بنا ہے ایک، اور 4 شرابوں کے علاوہ جو بنی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں مسئلہ الٹا ہو گیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے حرام ہونے کا حکم دے دیں امام محمد کے مطابق رحمہ اللہ یا باقی ائمہ کے مطابق، تو الکوہل کا ایک قطرہ بھی کسی دوائی میں آیا تو حرام ہو۔ جتنے سپرے کیے جاتے ہیں الکولک ہوتے ہیں بہت سے، اس خوشبو کا لگانا بھی حرام ہو گیا، اس لیے کہ وہ 4 شرابیں تو میتھیلیٹڈ اسپرٹ ہے، یہ حرام ہو گئی۔ ڈاکٹرز کیا کریں گے؟ اس لیے ہمارے ائمہ نے کہا کہ اس فتوے کو بدلو اور یہ کہو کہ امام ابو حنیفہ پہلے زمانے میں کیا تھا، امام محمد کے قول پہ فتویٰ تھا کہ ہر طرح حرام ہے، ہمارے زمانے میں اس پہ فتویٰ دو کہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے کہ جو الکوہل، جو اسپرٹ، جو بھی شرابیں ان 4 کے علاوہ بنائی گئی ہیں، منقے سے، انگور سے، کھجور سے اور انگور کی 2 قسموں سے، اس کے علاوہ جو شرابیں بنائی گئی ہیں مصنوعی طور پہ، ہم انہیں جائز اور درست قرار دیں 2 شرائط کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اتنی نہ پیے کہ اس سے نشہ ہو جائے، اور نہ وہ اتنی پیے
کہ جس سے فساق و فجار پیتے ہیں، معاذ اللہ گناہ گار لوگوں کی طرح وہ اپنے آپ کو کر لے، یہ نہ کرے۔ جب فتویٰ اس پہ ہوا تو الکوہل کو دیکھو، جو الکوہل ان 4 چیزوں سے بنیادی طور پہ حرام، یقیناً حرام، اس کا ایک قطرہ بھی حرام، اور جو یہ رہ گئی باقی شرابیں، ان میں سے کوئی ایک قطرہ کسی دوائی میں ڈال دیتا ہے، 2 قطرے ڈال دیتا ہے، وہ دوائیوں کا کھانا اور پینا اسی لیے جائز ہے کہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسے جائز قرار دیا، تو دوا کی غرض سے۔ اسی طرح وہ کھانے، یہ بہت اہم بات ہے، وہ تمام کھانے جن میں انگریز یا مسلمان ان 4 شرابوں کے علاوہ وہ تھوڑی بہت الکوہل شامل کرتے ہیں، وہ جائز۔ وجہ اس کی 3 ہے۔ وہ الکوہل شامل کی ہوئی غذا اس لیے جائز ہے کہ ایک تو وہ چیز رہتی ہی نہیں جس پہ آپ نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، سالن پک گیا، کیک بن گیا، اب اس میں سے الکوہل جدا کرو، وہ جدا ہی نہیں ہوتی، وہ تو اتنی کیمسٹری وائز تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس چیز پہ آپ حکم لگا رہے تھے نا حرام کا، وہ رہی نہیں۔ گوبر ناپاک ہے، لیکن جب اس کی پاتھی بن جائے، اپلا بن جائے اور خشک ہو گیا تو وہ پاک ہے۔ گوبر کا ایک چٹانک، ایک رتی پڑ جائے سالن میں، سالن حرام ہو گیا، اور اس کی پوری پاتھی جا کے گری لگن میں، دیگچے میں، اس کو اٹھا کر پھینک دیا، وہ پھر بھی ناپاک نہیں ہوا، پاک ہے، کیونکہ کیفیت، حالت بدل گئی۔ تو جس میں الکوہل شامل کی گئی اور بنیادی طور پر وہ ان 4 شرابوں سے نہیں بنی تھی، ہمارے نزدیک اس کا کھانا درست ہے۔ جنہوں نے سوال دریافت فرمایا تھا کہ جاپانی اب چاول کی شراب اور ساکی، ساک اور ایک اور لفظ استعمال کیا تھا، مری یا کیا، وہ جس میں ڈالتے ہیں وہ کھانا ہمارے نزدیک جائز ہے، کیونکہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر الکوہل اس صورت میں ایک تو وہ اتنی مکس اپ ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی الگ کر نہیں سکتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان 4 شرابوں سے تیار نہیں ہوتی، تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی سیر و تفریح کے لیے تھوڑا ہی، وہ تو کھانے میں ایک ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک آدمی نے ہم سے پوچھا تھا کہ یہ جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں الکوہل شامل ہوتی، تو ہم نے کہا یہ جائز ہے۔ انہوں نے نام لیے 7 اپ کا، کوکا کولا، پیپسی وغیرہ وغیرہ، ان کا ان سب کولڈ ڈرنکس میں الکوہل ملائی جاتی ہے، ہم نے کہا سب جائز، اس لیے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اب الکوہل میں ملی ہوئی دوائیاں اور الکوہل ملا ہوا ہے ان کولڈ ڈرنکس میں، یہ اب کھانے کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتی۔ کئی لوگ ہیں جب ان کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ 7 اپ پیتے ہیں، اب 7 اپ کوئی عیاشی کے لیے تھوڑا ہی پی رہا ہے، وہ آدمی تو پی رہا ہے کوئی اپنی تکلیف مشکل کو زائل کرنے کے لیے، وہ درست ہے۔ ایک آدمی ہے جو نہ فساق، فجار اور کبیرہ گناہ والوں کی طرف بلکہ محض اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے پی رہا ہے، 10 گھنٹے پڑھا ہے اس نے، 12 گھنٹے کہتا ہے چلو کولڈ ڈرنکس پی کے آتے ہیں، اب اس پہ کیسے آرام ہونے کا فتویٰ لگا دیں؟ فتویٰ بہت سوچ سمجھ کے دینا پڑتا ہے، اس لیے بنیادی طور پہ وہ 4 شرابیں نہ ہوں اور الکوہل کسی اور چیز سے بنا ہو اور اس کی اتنی کم مقدار جو نہ ہونے کے برابر ہو اور کوئی آدمی اس کا استعمال کر لے، ہمارے نزدیک وہ جائز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے، اور فتوے میں اصول یہ ہے کہ جب ائمہ میں اختلاف ہو جائے تو فتویٰ ہمیشہ ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے قول پہ دینا چاہیے، نہ کہ امام محمد کے قول پہ رحمہ اللہ۔
اس لیے یہ جتنے بھی لیکوڈ ہیں، اب آخری مسئلہ لیکوڈ پہ آئیں، پھر آ جاتے ہیں اس پہ جو سالڈ ہے۔ یہ جتنی لیکوڈ ہے، اگر 4 شرابوں سے بنیادی طور پر بنی ہے برانڈی کے اجزاء چیک کرنا چاہے تھے کہ کتنے تھے، اس میں بڑی لمبی بحث تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ انگور کی خالص شراب، کوئی بھی شراب ان 4 میں سے بنی ہو اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ بچے کے کان میں ڈال دینا، اس لیے پلا دینا کہ نمونیے کا علاج ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اگر وہ بنیادی 4 شرابوں میں سے بنی، اور اگر ان میں سے نہیں ہے تو اس کا خارجی استعمال بھی درست ہے۔ مثلا زخم ہو گیا اور زخم کو ڈاکٹر نے 4 کے علاوہ باقی شرابوں میں سے کسی شراب سے دھو دیا، ٹھیک۔ اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شکایت کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے زخم دھلوائے ہیں شراب سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ 4 شرابوں کے علاوہ خالد کی جو زخم ہیں یہ اطباء نے جو اس زمانے کے حکیم تھے انہوں نے اس کا استعمال کیا ہو۔ اس لیے بچے کے کان میں قطرہ ڈال دینا 4 شرابوں کے علاوہ کوئی ہے تاکہ کان کا درد ختم ہو جائے، ہمارے نزدیک جائز۔ الکوہل کا استعمال ہمارے نزدیک اسی حد تک جائز۔ اس لیے رہ گیا دوسرا حکم جامد مسکرات جتنے ہیں، افیون ہے، گانجا ہے، فلاں ہے، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر جو نشہ آور ہوں حرام ہیں، یہ چیزیں پاک نہیں ہیں۔ اور اس کی اتنی قلیل مقدار جس سے نشہ پیدا نہ ہو اور دوائی کے لیے استعمال کی جائے وہ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ جیسے حکیم لوگ کوئی چیز بناتے ہیں تو افیم اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو افیم جو ہے اس کو شامل کر لینا کسی دوائی میں یہ درست ہے۔ جتنی بھی لیکوڈ چیزیں ہیں اس پہ حد لگے گی۔ فتویٰ جب آتا ہے نا تو پھر ساری جگہ پہ اپنے اپنے اثرات دکھاتا ہے، اور جتنی بھی جامد چیزیں ہیں، افیم ہے، گانجا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ہیں، اس پہ تعزیر لگے گی، حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ حد خمر پہ جاری ہو، ان پہ تعزیر ہو۔ الکوہل کبھی استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ وہ گل سڑ نہ جائے، اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ کھانا ہضم ہو جائے، اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ کھانا حلق سے نیچے اتر جائے۔ بعض لوگ پیدائشی طور پہ ان کی یہ نالی تنگ ہوتی ہے اور انہیں ان چیزوں کے لیے کسی اور چیز میں ملا کر استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم اس کے حرام ہونے کا علی الاطلاق فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہاضمے کے لیے کوئی چیز بنائی، کھانے کے لیے کوئی چیز بنائی، یا اس نے کوئی چیز ایسی بنائی کہ وہ حلق سے آسانی سے اتر جائے، تو ان تمام چیزوں میں وہ اس کا استعمال درست۔ یہ فتویٰ ہے، اس کی مزید تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو بہت کتابیں موجود ہیں، اور وہ کتابیں مثلاً فتاویٰ عالمگیری میں دیکھ لیجئے، بنایا ہدایہ کی جو شرح ہے اس میں دیکھ لیجئے، اور اس کی تفصیلی بحث حضرت تقی عثمانی صاحب نے فتح الملہم کا جو تکملہ لکھا ہے، حضرت نے باقاعدہ الکوہل کو لکھ کے اس کے احکامات لکھے ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس فتوے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سے فتوے دیکھے ہیں اپنے اکابر کے رحمہم اللہ، بڑے بڑے مفتی جس پہ یقیناً اللہ انہیں اجر دے گا، ان کی نظر کسی پہلو پہ نہیں گئی اور فتوے میں کچھ تسامح ہو گیا، تو ہمارے جو استاد تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے اپنے باپ کے فتوے بھی اعتبار نہ کرنا، فرماتے تھے کسی کا نام لے کے فتویٰ نہ دینا، اور ایک شرط یہ بھی بتاتے تھے، فرماتے تھے
کہ جب تک اپنا شرح صدر نہ ہو جائے نا، جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اللہ ایک ایک لفظ کے بارے میں پوچھے گا اور میں جواب دے رہا ہوں اللہ کے سامنے، یہ فتویٰ اللہ پوچھ رہا ہے، لوگ نہیں پوچھ رہے، اس وقت تک مت بول۔ اسے بھیا بڑے سے بڑے لوگوں کا بھی فتویٰ آتا ہے، ہم انہیں ایک طرف رکھ کے پورے ادب احترام ان کے لیے دعا گو ہونے کے باوجود کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، ہم بڑی احتیاط اس میں کرتے ہیں۔ اس سے ایک مدت تک ان ساری کتابوں کو چھانا ہے اور اچھی طرح محنت کر کے پھر اسے مرتب کیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ کوئی چیز غلط ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے۔